السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور زیر مطالعہ جو کتاب ہے دجال کون کب کہاں، اس کی آج 15ویں ایپیسوڈ ہم پڑھیں گے۔ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے، اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں۔ اب عرب کے محاورے میں نصف سے پہلے کچھ شروع کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا اگلی، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہوگا یا ہماری اگلی 3 نسلوں کو ان کا زمانہ ملے گا۔ عالم غیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اتنی بات ہے کہ کفر کا غلبہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان جتنے طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار ہیں اور قربانیوں کے باوجود پسے چلے جا رہے ہیں، یہ کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ کوئی ابہام سا ابہام ہے۔ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ احادیث مبارکہ میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ میں گفتگو علامتاً و استعارتاً ہے۔ کچھ علامتیں بالکل واضح ہیں، لیکن ان کے حقیقی ظہور سے پہلے ان کے ظہور کے وقت کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام میں سے کچھ نمایاں نشانیوں اور اکثر احادیث میں مشترکہ طور پر مذکور علامات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آسمان سے فلک شگاف ندا آئے گی جو امام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے، لیکن اول تو یہ ان کے ظہور کے بعد ہوگی، جبکہ ہم امام کے ظہور سے پہلے ان کے ظاہر ہونے کے زمانے کا اندازہ لگانے کی فکر میں ہیں۔ دوسرے ممکن ہے اس میں بھی علامتی گفتگو کی گئی ہو، یعنی یہ صدا ڈنکے کی چوٹ پر آسمان سے آئے گی ضرور، لیکن آج کل کون سی جگہ ایسی ہے جس میں سیٹلائٹ سسٹم سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجود نہیں، یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائع تک رسائی نہیں۔ حضرت کا خانہ کعبہ میں ظہور اور اس کا رد عمل تازہ بتازہ خبر کی صورت میں مصنوعی سیارے لمحہ بہ لمحہ نشر کریں گے اور آسمان سے سنسنی خیز اطلاعات کے سگنل بھیجیں گے۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے۔ صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، وسط سے پہلے آنے والے کو اسی صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ یہی پرعشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا ہو، اور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء و مجاہدین نے نہ دی ہو۔ اور اگر یہ صدی نہیں تو کیا ہم تسلیم کر لیں کہ اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بے دھڑک حکمرانی کرے گا؟ حجاج نے کہا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوگی۔ مسند احمد۔ ایک علامت یہ ہے کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے آتاتورک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں فری میسن اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دنیا آنکھوں سے دیکھے گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی اور 100 میں سے 99 اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بنے گا۔
ایک مشہور علامت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ زمین اس لشکر کو نگل جائے گی جو حضرت سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یکلخت ہٹ جائے گی اور اس بدنصیب فوج کو دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ بنا لے گی جو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہو کر بھی مسلمان کے نجات دہندہ قائد سے لڑنے نکلے گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام سے آئے گا، شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین یعنی موجودہ اسرائیل کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کافی عرصے سے حرمین کا ایک غدار خاندان حکمران ہے جس کی ملکائیں امریکن یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان حکمرانوں کو لبھانے کے فن میں طاق ہوتی ہیں، اور اس کی مدد وہ امریکی فوج کریں گی جو عرض حرمین میں چھاؤنیاں بنا کر لمحہ موعود کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے بھاری بھرکم گولے زمین میں بڑے بڑے گڑھے چھوڑ جائیں گے۔ انہی گڑھوں اور مہیب کھڈوں سے داغدار زمین جب الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تو آپ نے بلا توقف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر کشی فرمائی۔ ان احادیث سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ حضرت امام کو مسلمانوں کی طرف سے فوری اور عالمی پذیرائی نہیں ملے گی، اس لیے کہ صاحب اختیار حکمران وقت اصلاح کی علمدار روحانی حیثیتوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ سمجھتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سے آگے پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔